امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن، عاشوراء، محرم، ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آج کل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے کس جانور کو ناپسند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے کوتا ہے، اور فرمایا، قربانی میں 4 جانور جائز نہیں، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عبید نے کہا، میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس کے کان میں نقص ہو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن اس سے کسی پر حرام نہ کرو۔